جی بیٹا، ہم نے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 2، اس کا پہلے والا حصہ، جس میں ہم نے بروک فیلڈ کی ہسٹری کی بات کی تھی۔ بروک فیلڈ بنا کب؟ کوئن الزبتھ کے دور میں بروک فیلڈ بنا تھا ایک گرامر اسکول کے طور پہ، اور پھر اس کی جو بلڈنگ ہے اس میں ایکسٹینشن جو آئی وہ جارج 1 کے دور میں آئی۔ اور بروک فیلڈ کہاں پر واقع تھا، بروک فیلڈ نے کس طرح کے لوگوں کو پروڈیوس کیا، اور سنوبش جو پیپل تھے ان کا بروک فیلڈ کی طرف جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ کس طرح کا تھا۔ یہ چیزیں ہم نے ابھی تک دیکھی۔ تو ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں فردر بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ اور میسیجز سے ریلیٹڈ کس طرح کی انفارمیشن موجود ہے۔ But if it had not been this sort of school, it would probably not have taken chips. رائٹر یہ کہتا ہے، جیمز ہلٹن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا اسکول نہ ہوتا تو غالباً یہی امکانات تھے کہ وہ مسٹر چپس کو ایک ٹیچر کے طور پہ نہ لیتا، کیونکہ مسٹر چپس آگے جیسے کہ ہمیں بتایا جائے گا کہ مسٹر چپس کوئی ایک بریلینٹ، آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈگری رکھنے والا انسان یا ایک بریلینٹ انسان نہیں تھا، کوئی ایکسٹرا انٹلیکچوئل آدمی نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے بروک فیلڈ میں مسٹر چپس کو کیا مل گیا، بروک فیلڈ میں مسٹر چپس کو موقع مل گیا کہ وہ پڑھا سکے۔ تو دیٹ از وائی ہی سیز کہ اگر بروک فیلڈ اس طرح کا اسکول نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ مسٹر چپس کو نہ لیتے، ایک دس واز دی چانس، اوکے۔ اور مسٹر چپس کیونکہ ایک بریلینٹ آدمی نہیں تھا، اور بروک فیلڈ بھی کوئی ایک بہت بریلینٹ اسکول نہیں تھا، بیکاز اٹ واز ناٹ دی اسکول آف فرسٹ رینک، اٹ واز دی اسکول آف سیکنڈ رینک، اینڈ دیٹ از وائی دے ہیڈ ٹیکن مسٹر چپس ایز اے ٹیچر۔ But Chips, in any social or academic sense, was just as respectable but no more brilliant. When Brookfield itself, so for Chips means because Chips, okay، کہ جو مسٹر چپس تھا کسی بھی سماجی یا تعلیمی معیار کے مطابق، اوکے، کسی بھی سماجی یا تعلیمی معیار کے مطابق وہ ایک ایسا انسان نہیں تھا کہ جو وہ ایک ایسا انسان تھا جو رسپیکٹیبل تھا، لیکن کوئی بریلینٹ نہیں تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈینری نہیں تھا، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن نہیں تھی کہ ایسے بڑے کسی اسکول میں وہ کیا کر سکتا، جا سکتا۔ تو جیسا بروک فیلڈ کیا تھا، ایک سیکنڈ رینک کا اسکول تھا، مسٹر چپس کے پاس بھی ڈگری بھی اسی طرح کی تھی، کلاسیکل لینگویجز کی ڈگری تھی اس کے پاس، اور کلاسیکل لینگویجز اس دور میں لوگ کو اتنے شوق سے بھی نہیں پڑھتے تھے، تو وہ تعلیمی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے قابل عزت تو تھا، لیکن آپ کہہ سکتے کہ وہ ذہین اور اس طرح سے نہیں تھا۔ It had taken him some time to realize this at the beginning، اور اسے یہ محسوس کرنے میں کچھ وقت لگا، کیونکہ میں جب اسٹارٹ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اسکول کو چھوڑ کے کسی بڑے اسکول میں جاؤں گا اور یہ حاصل کروں گا اور یہ سارا کچھ، لیکن اسے یہ ریئلائز کرنے میں شروع میں کیا لگا، وقت لگا، یہ محسوس کرنے میں اسے وقت لگا۔ Not that he was boastful or conceited، یہ بات نہیں ہے کہ مسٹر چپس جو تھا وہ بوسٹفل یا کنسیٹڈ تھا، مینس کہ کوئی شیخیاں مارتا تھا کہ میں نے یہ کر لینا ہے اور میرے اندر یہ ایبلٹی ہے، یا کوئی سے غرور تھا، کنسیٹڈ مینس کہ وہ کوئی تکبر کا شکار تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، بس اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی اسکول میں جائے گا، اور جیسے کہ لوگ ایمبیشس ہوتے ہیں، ارلی ایج میں ایمبیشس ہوتے ہیں، وہ بھی ایمبیشس تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں کسی اچھے اسکول میں جاؤں، بڑے جو فرسٹ رینک کا اسکول ہے اور وہاں پر میں کام کروں۔ ناٹ دیٹ ہی واز بوسٹفل اور کنسیڈرڈ، بوسٹفل جو ہے ود اے پرسن ہو از سیلف ایڈمائرنگ، so he is boastful and conceited is the person who is arrogant.
who is very much proud. Okay, so arrogant, basically that is the right word. तो मिस्टर चिप्स ऐसा नहीं था. But he had been in his early 20s as ambitious as most other young men at such an age. वो इतना ambitious था कि अर्ली एज में कि जिस तरह से बाकी लोग भी होते हैं इस तरह की उम्र में कि नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जिंदगी में कुछ ना करूंगा, अचीव करूंगा. तो वो एम्बिशियस था. ओके, वो ईगर था, वो एंथुजियास्टिक था कि आई वुड डू समथिंग इन माय लाइफ. His dream had been to get a headship eventually, or at any rate, a senior mastership in really first class school. ये उसका ड्रीम था जब वो 20s का था. और ये सारा कुछ कि मैं किसी तरह से आखिरकार मीन इवेंचुअली मीन्स इन द एंड और अल्टीमेटली या फाइनली. ओके, मैं क्या करूँगा, मैं सीनियर या तो हेडशिप लूँगा या बहरहाल किसी न किसी तरह से सीनियर मास्टरशिप तो मैं ज़रूर लूँगा. एक बड़े स्कूल का, एक फर्स्ट रैंक स्कूल का मैं सीनियर मास्टर जो है वो बनूंगा. तो ये उसकी ख्वाहिश थी. इट वॉज ओनली ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स. लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बार बार आजमाइशों, ओके, या बार बार जो है वो कोशिश करने या बार बार नाकामियों के बाद, यानी कि वो कोशिश करता था, अज़म तो उसका था कि वो ये सब कुछ करे, सीनियर मेंबर जो है वो बने किसी भी स्कूल का. लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे बात समझ आ गई. बात क्या समझ आई? दैट ही रियलाइज द इनएडुकेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस. इनएडुकेसी का वर्ड जो है वो आता रहता है उसमें सिनोनिम्स के अंदर. तो इनएडुकेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशन. तो उसने अपनी जो तालीम थी, ओके, उसकी उसकी जो कमी थी, अपनी अहलियत की, तालीम की जो कमी थी, उसको उसने महसूस कर ली. उसने ये महसूस कर लिया क्योंकि वो स्ट्रगल करता रहा मुख्तलिफ स्कूल्स में. क्योंकि ये लिखा हुआ है कि आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स, कि वो स्ट्रगल करता रहा बार बार. उसकी कोशिश यही थी, ओके, कि वो किसी अच्छे स्कूल में चला जाए. लेकिन जब वो नाकाम होता रहा तो फिर उसे ये महसूस हो गया कि मेरी तालीम ऐसी नहीं है कि मैं किसी बड़े स्कूल में जा सकूं. His degree, for instance, was not particularly good, and his discipline was good enough, and improving was not absolutely reliable under all conditions. For instance, जो उसकी डिग्री थी वो for instance, okay, it is gone, okay, I lost the line, okay. His degree, for instance, was not particularly good. तो मिसाल के तौर पर उसकी जो डिग्री थी वो कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं थी. और उसका जो डिसिप्लिन था, जैसे कि हमें पहले भी पता है, वो मेलबरी पब्लिक स्कूल को छोड़ के आया था. एंड मिस्टर वेदर भी ही एडवाइज्ड मिस्टर चिप्स कि तुम्हारा डिसिप्लिन अच्छा नहीं है और तुमने कैसे इसको दो गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग. अगरचे कि अच्छा था, अब बेहतर भी हो रहा था, तजर्बा उसको मिल रहा था, बेहतर हो रहा था. was not absolutely reliable under all conditions. लेकिन वो डिपेंडेबल नहीं था, वो ट्रस्टवर्दी नहीं था कि वो हर कंडीशन में मिलकर. ब्रुकफील्ड तो उसे भाग गया था, यहाँ पे उसने कंट्रोल चीज़ों को कर लिया था काफ़ी हद तक. लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि किसी भी फर्स्ट रैंक का स्कूल जाएगा तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि जो अमीर खानदानों के जो बच्चे, बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो आएंगे. तो वहां पर क्या मिस्टर चिप्स अपने डिसिप्लिन को बरकरार रख सकेगा या नहीं, ये एक क्या था क्वेश्चन था. तो उसका जो डिसिप्लिन है वाज नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल अंडर ऑल कंडीशंस. तो ये एक रीजन थी. डिग्री भी उसका प्रॉब्लम थी और डिसिप्लिन भी उसका एक प्रॉब्लम था. अब वो रिलायबल नहीं था. गो के राइटर क्या कहता है कि वो अच्छा था. ही हैड नो मींस एंड नो फैमिली कनेक्शंस ऑफ एनी इंपॉर्टेंस. और फिर आपको पता है कि जो दुनिया में हर जगह भी चलता है ऑलमोस्ट, ओके, और इंग्लैंड में भी चलता था, और इंग्लैंड वाले हमें भी वो आदत क्या है डाल के गए हैं, वो क्या है कि उसके
پرائیویٹ مینز نہیں تھے، مینز کہ کسی سے وہ جو پرسنل تعلق ہوتا ہے، کسی کو کہلوا کے بندہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کسی اسکول میں، وہ بھی نہیں تھا، فیملی کنیکشنز بھی نہیں تھے کسی بھی جو اہمیت کے حامل ہوں. تو ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ وسائل کے لحاظ سے یا خاندانی تعلق کے لحاظ سے مسٹر چپس کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی کہ کوئی اس کو اوکے، جیسے کہ کوئی بڑے اسکول میں کوئی اس کے جاننے والا خاندان سے آدمی ہوتا، وہ کہتا نہیں مسٹر چپس تم یہاں پہ آؤ، تو اس کو وہاں پہ ٹیچر لگوا دیتا. تو ایسا تو تھا نہیں، اور اس کے پاس ایسے وہ وسائل بھی نہیں تھے کہ کوئی بڑی رشوت دے کے کسی جگہ پہ چلا جاتا. تو اباؤٹ 1880 after he had been at Brookfield a decade، اور پھر تقریباً 1880 میں جب اسے بروک فیلڈ میں کیا ہو گیا تھا، ایک ڈیکٹ ہو گیا تھا، he began to realize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. تو اس نے یہ محسوس کر لیا. ٹھیک ہے، odds کا مطلب ہے ڈسکرپنسی یا ڈسپیرٹی، اوکے، جو ہوتا ہے نا مینس کے حالات، چیزیں جو فرق ہے مینس اس کی ڈگری اور بڑے اسکولوں کی ڈیمانڈس کے درمیان، اوکے، وہ یا حالات اس کی کیا ہے مکمل طور پر خلاف ہے. ہیویلی اگینسٹ از بینگ ایبل ٹو بیٹر ہمسیلف بائی موونگ ایلسویئر، کہ وہاں پر کسی دوسری جگہ پر جا کر وہ اپنے آپ کو کیا کر لے، بہتر کرنے کے جو چانسز ہیں وہ کیا ہیں، کم ہے. ٹھیک ہے، اس حقیقت اس نے پہچاننا شروع کر دیا تھا کہ کہیں اور جا کر اپنے آپ کو بہتر پوزیشن پر لے جانے کے جو امکانات ہیں، اوکے، وہ کم ہیں، یا اسے اس کی وجہ سے سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بٹ اباؤٹ دیٹ ٹائم آلسو دا پاسبلٹی آف اسٹیئنگ ویئر ہی واز، اور اسی وقت اس کے ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ وہاں پر ہی رہنے کی چانسز ہیں، امکانات ہیں جہاں پر وہ تھا. begin to fill a comfortable need in his mind. تو اس کے ذہن میں وہ جو ایک خانہ بنا تھا، اوکے، کہ نہیں میں نے یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے اور کسی اور جگہ پر جانا ہے. تو وہ جو ایک خانہ، ایک کیوٹی، ایک جو ہے نا وہ ایک خانہ، اوکے، بنا تھا کمفرٹیبل. اب یہاں پہ ٹو فل اے کمفرٹیبل نیڈ، تو اب وہ آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو گیا، وہ بھرنا شروع ہو گیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ جو خالی جگہ تھی وہ دماغ میں، اوکے، یہ بات جو ہے وہ جگہ حاصل کرنے لگی اس کے دماغ میں کہ ٹھیک ہے جو پر میں ہوں وہاں پر ہی کیا ہوں، ٹھیک ہوں. At 40 he was rooted, settled and quite happy. تو 40 سال کی عمر میں بروک فیلڈ میں اپنی جڑیں مکمل طور پر مضبوط کر چکا تھا، اور وہ کیا تھا، خوش تھا. اوکے، مینس اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تھیں، وہ وہاں پہ قیام کر چکا تھا اور وہ خوش تھا. At 50 he was the doyen of the staff، اور 50 سال کی عمر میں وہ اسٹاف کا سپروائزر تھا، سینئر موسٹ ممبر تھا اسٹاف کا. At 60 under a new and youthful head he was Brookfield، اور 60 سال کی عمر میں ایک نئے اور جوان ہیڈ ماسٹر کے نیچے کام کرتے ہوئے وہ خود بروک فیلڈ تھا. اب اسے بروک فیلڈ میں آلموسٹ 38 ایئرز ہو چکے تھے، وہ خود بروک فیلڈ تھا. اب اس کو کیا کیا اس کے بدلے وہ ملتی تھی چیزیں، کیونکہ اتنا سینے میں دا گیسٹ آف آنر ایٹ اولڈ بروک فیلڈین ڈنر. بروک فیلڈ جو پرانے بروک فیلڈین جو ہے ملتے تھے جب لندن میں، تو وہاں پر وہ ہر ایک ڈنر میں کیا ہوتا تھا، گیسٹ آف آنر ہوتا تھا، کیونکہ اسے 40 سال سے لوگ جانتے تھے اسٹوڈنٹس. دا کورٹ آف اپیل ان آل میٹرز افیکٹنگ بروک فیلڈ ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن. بروک فیلڈ کی جو تاریخ ہے اور روایات پر جو اثر انداز ہونے والے جو معاملات تھے، اوکے، اس میں مسجد سے ایک طرح سے اعلیٰ عدالت تھا کہ جو بھی اس طرح کے روایات اور تاریخ کو خراب کرنے والے جو حالات ہوتے تھے، اس میں مسٹر چپس کو کیا سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک عدالت سمجھا جاتا تھا، اس سے جا کے معاملات ڈسکس ہوتے تھے. اینڈ ان 1913 when he turned 65، اور 1913 میں جب وہ 65 سال کا ہوا تو وہ ریٹائر ہوا. ہی ریٹائرڈ واز پریزنٹڈ ود اے چیک اینڈ اے رائٹنگ ڈیسک اینڈ اے کلاک. اور یہ اس نے شارٹ میں بتایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس میں سے جب سے ریٹائر ہو گیا اور یہاں پہ وہ ناول کو ختم کرنے والا ہے. دس از ناٹ دا کیس. اس نے
شارٹ میں اس کے کریئر کے بارے میں بتا دیا کہ وہ پہلے کیا سوچتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ کس طرح سے بدلی، اور پھر جب بروک فیلڈ کا سینئر ممبر بن گیا تو اس وقت وہ اس کو کس طرح سے کیا دی جاتی تھی، عزت دی جاتی تھی بروک فیلڈ میں. اور پھر میں ان کے شارٹلی اس نے مسٹر چپس کے کریئر کے بارے میں یہاں پہ بتایا، لیکن وہ فردر اس کو ایکسپینڈ کرے گا بعد میں ناول کے اندر. 65 سال کا ہوا، ریٹائرڈ ہوا، اس کو ایک چیک دیا گیا، اسے ایک چیک پیش کیا گیا تحفے میں. سرٹن اس پہ سرٹن اماؤنٹ ہوگی جو اسے دی گئی. ایک رائٹنگ ڈیسک دیا گیا، ایک کلاک اسے دی گئی. وینڈ اکراس دا روڈ ٹو لیو ایٹ مسٹر وکٹ. اب جو ہمارے پاس مسٹر چپس جو ہم نے اسٹارٹ میں فرسٹ چیپٹر میں دیکھا، وہ مسٹر چپس مسٹر وکٹ کے گھر میں رہ رہا ہے، اور ابھی سے نہیں رہ رہا ہے، اسے 10 سال ہو گئے وہاں پہ رہتے ہوئے. تو یہ جو 10 سال سے مسٹر چپس کا رہنا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ ہمیں اس نے شارٹ سے بتا دیا ہے کہ اچھا مسٹر چپس ایسے ایسے اس کا کریئر تھا، اور یہاں مسٹر وکٹ کے گھر میں رہنے کے لیے وہ جیسے اسکول سے ریٹائر ہوا تو مسٹر وکٹ کے گھر رہنے کے لیے آ گیا. A decent career decently closed. Okay. ایک شاندار قسم کا اس کا پیشہ تھا اور شاندار طریقے سے اس کا کیا ہوا، اختتام ہوا. 3 cheers for old tips. اور 3 cheers جب مسٹر چپس کو جو وہ کیا ہے دیے گئے، میں کہ 3 بار تالیاں بجائی گئیں یا چیئرز اس کو دیے گئے. They all shouted وہ چلائے at the uproarious end of term dinner. اینڈ آف ٹرم ڈنر میں بلند آواز سے انہوں نے مسٹر چپس کو کیا کیا، ایک طرح سے قاضی تحسین پیش کیا کہ میں ہی واز گڈ ٹیچر اور گڈ مین. تو حالانکہ بعد میں ہمیں مسٹر چپس کے جو ریٹائرمنٹ ہے، اس پہ جو پارٹی ہے، فیئر ویل پارٹی، وہ سارا اس کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان شارٹ these things are being discussed. 3 cheers indeed, but there was more to come, an unguessed epilogue and encore played to a tragic audience. تو وہ کہتا ہے کہ لیکن اور 3 cheers indeed, but there was more to come. Okay? لیکن کچھ اور بھی تھا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا یا ہونا چاہیے تھا. an unguessed epilogue. ایک نہ اندازہ لگائے جانے والی خلاف توقع جو ہے وہ کیا ہے، ایپیلاگ. ایپیلاگ ہوتا ہے اختتامیہ. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ان کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ دس از دا اینڈ. سو ایک انگیسٹ ایپیلاگ بھی ہے، اینڈ اینکو پلیڈ ٹو اے ٹریجک آڈینس. اوکے، جو آخر پہ ایک فرمائشی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ چلائی جاتی ہے کس کے لیے، آڈینس کے لیے. تو وہ بھی کیا ہے موجود ہے، مینس کہ ایک تقریر، ایک بات آڈینس کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ افسوسناک جو ہے سامعین جو ہے وہ ان کے لیے، تو وہ فردر آئے گی. اوکے، ناول میں آگے ہم دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک شارٹ چیپٹر تھا جس میں مسٹر چپس کا رول تو کم تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتایا گیا. بروک فیلڈ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا گیا، مسٹر چپس کے کریئر کے بارے میں بتایا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر بروک فیلڈ اس طرح کا اسکول نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ مسٹر چپس کو وہ ایک ٹیچر کے طور پہ نہ رکھتے. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسٹر چپس کی پہلے خواہشیں کیا تھیں، وہ کیا ایمبیشنس تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ شاید بروک فیلڈ اس کے لیے مناسب اسکول ہے، کیونکہ اس کی نہ تو کوئی بریلین ڈگری ہے، اور نہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی فیملی کنیکشن ہیں، نہ اس کے پاس کوئی پرسنل اپروچ ہے، یا وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی کسی کو کچھ دے کے وہ کسی اچھے اسکول میں جا سکتا ہے. پھر وہ بروک فیلڈ میں ہی سیٹل ہو گیا، اور بروک فیلڈ نے اسے بدلے میں، جیسے کہ مسٹر ویدربی نے کہا تھا کہ بروک فیلڈ بدلے میں تو میں ضرور کچھ دے گا، تو وہ الٹیمیٹلی وہ اس کو ایک عزت جو ہے وہ دی جانے لگی، اور پھر وہ اس طرح سے کیا ہوا، ریٹائرڈ ہوا. تو فردر ہم اب دیکھیں گے. اب مسٹر چپس آنے والے چیپٹرز میں مسٹر چپس کا جو رول ہے وہ ایکٹیولی آپ کو نظر آئے گا اس چیپٹر کے علاوہ، کیونکہ یہ چیپٹر تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہو کہ تھوڑا سا اس لحاظ سے اسٹوڈنٹس کو بورنگ لگتا ہے کہ اس میں کوئی کہانی یا اس میں ایسا موو نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ اس میں بھی کافی ساری انٹرسٹنگ باتیں موجود ہیں. آج ہم کس کو دیکھیں گے؟ دا یوز آف یوز ٹو. اب یوز ٹو بیسیکلی جو ہمارے پاس آتا ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے وہ ماضی میں اوکے بار بار کیا گیا ہے.
اوکے، ریپیٹیڈلی اس کو پرفارم کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ یوز ٹو کا استعمال کرتے ہیں. تو اب یوز ٹو جو ہے وہ دیٹ از کنسیڈر ٹو بی مین ویری امپورٹنٹ ان دا سینس کہ ہم بہت سی باتیں اس کے لحاظ سے ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو اس کا فارمولا آ جائے گا وہ کیا آ جائے گا؟ اس میں آپ لگائیں گے سبجیکٹ پلس یوز ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم. اوکے، اور پلس آپ کے پاس آبجیکٹ. آبجیکٹ آ جائے گا. اوکے، ویری سمپل فارمولا. اور زیادہ تر جو یوسیز ہیں ان میں ہم فرسٹ فارم یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہی کیا کرتے ہیں؟ لگاتے ہیں. سو we used to play hockey in this ground. We used to play hockey in this ground. ہم اس میدان میں ہاکی کھیلا کرتے تھے. ہم اس میدان میں ہاکی کھیلا کرتے تھے. کھیلتے تھے نہیں، کھیلا کرتے تھے مینس کہ وہ ایکشن جو ہاکی کھیلنے کا ہے that has repeatedly been done. Okay. اور وہ بار بار جو ہے وہ ہوتا تھا. تو یہاں پر وہ اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو اب اس میں عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس کا نیگیٹو جب ہم بناتے ہیں تو ویسے تو ہم اس میں ڈڈ ناٹ یوز کر سکتے ہیں. لائک we did not used to. Even some of the grammarians they say کہ آپ used بھی یوز کر سکتے ہیں. We did not used to. Okay, so we did not used to play hockey in this ground. We did not used to play hockey in this ground. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیگیٹو فکرہ بنانا ہو پاسٹ کی کسی ہیبٹ کا تو وہ آپ سمپل پاسٹ سمپل کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یوز کر سکتے ہیں. پاسٹ سمپل سے مطلب یہ ہے کہ وی ڈڈ ناٹ پلے ہاکی ان دا گراؤنڈ. اوکے، تو اس کا مطلب بھی آلموسٹ یہ بن جائے گا ہم اس میدان میں ہاکی نہیں کھیلا کرتے تھے. لیکن اور کوشچن بھی آپ اسی سے کیا کر سکتے ہو؟ کوشچن بھی آپ اسی سے بنا سکتے ہو. تو کیونکہ عام طور پہ جو انڈیفینٹ ٹینس ہے اس میں بھی ہم روٹین شو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے تو پریزنٹ انڈیفینٹ میں تو ہم اس میدان میں ہاکی کھیلا کرتے ہیں تو وی پلے ہاکی ان دس گراؤنڈ ہی ہم آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس حساب سے اس میں جو ہے آپ چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال میں نے ویسے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ کس طرح سے بنانا ہے. تو اب بیٹا سینٹینسز کے لکھ لیں. سینٹینسز
پریکٹس کے لیے یوز ٹو کے سینٹنسز لکھ لیں. موسم بہار میں درختوں پر پرندے چہچہایا کرتے تھے. موسم بہار میں درختوں پر پرندے چہچہایا کرتے تھے. تو چرپ آ جائے گا چہچہانے کے لیے، کیا آ جائے گا؟ چرپ. And then we have the next sentence. مالی پودوں کی کلمیں لگایا کرتا تھا. مالی پودوں کی، آج کل بھی حکومت نے دکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو بھی درخت لگانے چاہیے. تو کلمیں لگانے کے لیے ٹو پلانٹ دا کٹنگز آپ لکھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی اس سے اچھا مناسب لگے تو آپ اس میں لکھیں پلانٹ. ابھی میرے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے ٹو پلانٹ دا کٹنگز. پچھلے سال وہ مسئلہ افغانستان پر بحث کیا کرتے تھے. پچھلے سال وہ مسئلہ افغانستان پر بحث کیا کرتے تھے. بحث کرنے کے لیے ڈسکس کا آپ ورڈ یوز کریں گے. پچھلے سال وہ مسئلہ افغانستان پر بحث کیا کرتے تھے. میرا بھائی شام کو ہارمونیم بجایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو پلے کے جو نا وہ بجانے کے لیے اب لگائیں گے، اور ہارمونیم ہی ہوگا. میرا بھائی شام کو ہارمونیم بجایا کرتا تھا. امتحان کے نزدیک لڑکے رات دیر تک پڑھا کرتے تھے. امتحان کے نزدیک لڑکے رات دیر تک پڑھا کرتے تھے. اوکے، تو رات دیر تک till late at night. till late at night. کی بورڈ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. till late at night. یہ پی ایم کا جو نا وہ ہے لیپ ٹاپ، تو اٹ ہیز اٹس اون بیوٹی. جی آگے بیٹا. میرے والد صاحب غریبوں اور یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے. تو یتیموں پہلے بھی گزرا، آرفنز ہم کہتے ہیں. میرے والد صاحب غریبوں اور یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے. قدیم وقتوں میں لوگ ننگے رہا کرتے تھے. قدیم وقتوں میں لوگ ننگے رہا کرتے تھے. اوکے، تو نیکڈ ہو جائے گا ننگے. قدیم وقتوں کے لیے آپ یوز کر لیں گے اینشینٹ ٹائمز. اینشینٹ ٹائمز. جی بیٹا. عرب تاجر ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے. اوکے، عرب تاجر ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے. تو تاجر کے لیے ٹریڈر ہو جائے گا ٹریڈر، اور فار ٹریڈ ہو جائے گا تجارت کی غرض سے، فار ٹریڈ. ہمارے آباء و اجداد سادہ اور صاف خوراک کھایا کرتے تھے. آباء و اجداد فور فادرز ہو جائے گا. اوکے، سمپل اور کلین. اوکے، تو ہمارے آباء و اجداد سادہ اور صاف خوراک کھایا کرتے تھے. نیکسٹ آخری لکھ لیں. شہر کے قصاب، قصاب بچر. اوکے، شہر کے قصاب. اوکے، قصاب کاف دو نقطوں والا لکھنا ہے آپ نے. شہر کے قصاب صبح ذبح خانے میں یا مذبح خانے میں، ذبح خانے میں جایا کرتے تھے. سلاٹر ہاؤس ہوتا ہے ذبح خانہ، جہاں پہ چیزوں کو ذبح کیا جاتا ہے. سلاٹر ہاؤس، ایل سلاٹر ہاؤس. جی بیٹا، تو یہ آپ کے پاس آ گیا یوز ٹو کا یوز، اور اس کو آپ نے اور بھی سینٹینس پریکٹس کرنی ہے. 10 سینٹینس میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ٹرانسلیشن میں کیا ہو سکے، ہیلپ ہو سکے.
ٹھیک ہے. اور ابھی کچھ دنوں سے 2-3 دن سے ہم ایڈیمس نہیں پڑھ رہے، تو ایڈیمس بھی میں آپ کو فردر کیا کر دیتا ہوں، لکھوا دیتا ہوں. لاسٹ ہم نے لکھا تھا بیٹا کال اسپیڈ اسپیڈ. نیکسٹ ہم جو ہے وہ ایڈیمس لکھ لیتے ہیں. لائک وی ہیو call in question. Call in question. Call in question کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا کسی چیز کے اوپر. ٹھیک ہے. تو I cannot call his honesty in question. I cannot call his honesty in question کہ میں اس کی ایمانداری پر شک نہیں کر سکتا. نیکسٹ ہے call names. Call names کا مطلب ہوتا ہے برا بلا کہنا، گالی دینا کسی کو. So he called me names and I slapped him. He called me names and I slapped him. اینڈ نیکسٹ یہ امپورٹنٹ ہے، کال ان کوشچن، کال ٹو اکاؤنٹ، یہ اکثر آتا رہتا ہے پیپر میں. کال ٹو اکاؤنٹ. کال ٹو اکاؤنٹ. کال ٹو اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سزا دینا یا کسی کی جواب طلبی کرنا کہ ہاں بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا. So the principal called the naughty boys to account. Okay. The principal called the naughty boys to account. Next, call to mind. Call to mind. Call to mind means ذہن میں لانا، یاد کرنا. So I cannot call his name to my mind. مجھے اس کا جو نام ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا. نیکسٹ بٹ ہے call at. Call at کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گھر ملنے کے لیے جانا. I called at his home. I called at his home. اور اس کے ساتھ ہی کر لیں وہ آپ کو مائنڈ میں رہ جائے گا. Call on. کسی سے ملنے جانا. So I called on him yesterday. کسی کے گھر ملنے جانا اور کسی سے ملنے جانا. اور کال ان. اوکے. کال ان بھی ہو سکتا ہے یا کال فار بھی ہو سکتا ہے. کال فار یہ ہوتا ہے کسی کو بلا بھیجنا. اوکے. کسی کو بلا بھیجنا مین کہ بلانا. بلا بھیجنا مین بلانا. پلیز کال ان دا پولیس ایٹ ونس. اوکے. پولیس کو بلاؤ یا بلا بھیجو. کال فار دا پولیس اور کال ان دا پولیس، یہ دونوں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بیٹا آپ کی ایڈیمز میں نے آج آپ کو 7 شاید لکھوا دیے ہیں. بہرحال وہ اس وجہ سے کہ وہ کال کی جو ایک بنی ہوئی ہے ردم وہ کیا ہو جائے، پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا مسٹر چپس کے بارے میں، اسکول کے بارے میں، یوز ٹو کا یوز اور پھر اس کے ساتھ ایڈیم. تھینک یو ویری مچ.